آج میں آپ سے کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتی ہوں جو میں نے اپنی زندگی سے سیکھی ہیں۔ یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ کو محسوس نہیں ہوتی لیکن آہستہ آہستہ آپ کی زندگی کی خوشی اور سکون خراب کر دیتی ہیں۔ تو چلے شروع کرتے ہیں، اور یاد رکھیں یہ صرف نصیحت نہیں، یہ میری اپنی زندگی کے تجربات ہیں۔ اور سب سے پہلا پوائنٹ ہے آپ کی انرجی چرانے والے لوگ۔ ایسے لوگوں سے لازمی ہے کہ آپ بہت دور رہیں۔ سب سے پہلی بات جو میں نے اپنی زندگی میں سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ ہر کسی کو قریب رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہمیشہ نیگیٹو باتیں کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں اور جان بوجھ کے آپ کو پریشان کرنے کی، آپ کو تھکانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا صرف آپ کی انرجی ختم نہیں کر رہا ہوتا ہے بلکہ آپ کو مینٹل سٹریس بھی دے رہا ہوتا ہے۔ میں نے خود یہ دیکھا ہے کہ جب میں ایسے لوگوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتی تھی تو میرا موڈ خراب رہتا تھا، میرا چیزوں پر فوکس کم ہو جاتا تھا اور میری موٹیویشن بالکل ختم ہو جاتی تھی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ رشتے ختم کریں، بس آپ حدود مقرر کریں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آپ کا ایسا دوست ہو جو آپ سے اپنی پرابلمس تو شیئر کرتا ہے جب اس کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے، آپ اس کے لیے اویلیبل ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کو اس کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر وہ آپ کی جو ہے مشکل کے عین وقت پر وہ غائب ہو جاتا ہے، اور جب آپ کے حالات اچھے ہوتے ہیں تو پھر وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے جو ہے پولائٹ ڈسٹینس رکھیں۔ آپ ان کی بات سنتے رہیں لیکن اپنی جو ہے انر پیس کے لیے تھوڑی بہت سپیس ضروری ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی ٹرک ہے جو آپ کو مینٹل فریڈم دیتی ہے، اور یاد رکھیں انرجی فائنائٹ ہے، اسے صرف کنسٹرکٹیو لوگوں اور اپنے گولز کے لیے ہی استعمال کریں۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم سب کبھی نہ کبھی سستی کا شکار ہوتے ہیں، میں بھی ہوتی ہوں، اور اکثر چھوٹے چھوٹے کام جمع ہو کر بہت بڑے بوجھ بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر گھر میں ایک کبرڈ صاف کرنا ہے، یہ صرف 5 سے 10 منٹ کا کام ہے، لیکن اگر ہم اسے روزانہ نہ کریں تو بعد میں یہ بہت بڑا برڈن بن جاتا ہے اور آپ کا دماغ بھی کلٹرڈ رہتا ہے۔ کہ جو ارلی ایکشن ہوتا ہے وہ صرف کام ختم نہیں کرتا بلکہ آپ کا کانفیڈنس بھی بڑھاتا ہے اور آپ کو مینٹل پیس بھی دیتا ہے۔ تو یہ چھوٹے سے سٹیپس ہیں جو ہماری لائف میں کنسسٹنسی سے ہوتے رہے تو پھر بہت اچھے اور پازیٹیو چینجز لاتی رہتی ہے۔ تو اگلی بار جب کوئی چھوٹا سا ٹاسک آئے فوراً کریں، یہ آپ کو ڈسپلن اور انر پیس دے گا۔ تیسرا پوائنٹ، دوسروں کو ضرورت سے زیادہ وضاحت نہ دیں۔ اکثر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری لائف کے بارے میں سب جانیں کیونکہ لگتا ہے کہ اگر وہ سمجھیں گے تو ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب لوگ آپ کے انٹینشنز یا آپ کے جو حالات ہیں وہ نہیں سمجھ سکتے۔ کچھ لوگ تو آپ کی پرابلمس کا فائدہ بھی اٹھا لیتے ہیں۔ میں نے خود یہ دیکھا ہے کہ میں اپنی جو پرسنل سٹرگلز اگر ایکسپلین کرتی ہوں کسی کو تو لوگ اکثر جج کرتے ہیں، اور اسی طرح پھر انرجی آپ کی ڈرین ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اپنی جو ہے حدود مقرر کرے، ضرورت پڑے تو ایکسپلین کرے، لیکن ہر چیز بہت زیادہ ڈیٹیل میں جسٹیفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جس نے آپ کو سمجھنا ہے اسے زیادہ تر ایکسپلینیشن کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے، لیکن جو جان بوجھ کر آپ کو سمجھنا نہیں چاہتا، آپ کو ڈرین کرنا چاہتا ہے، آپ کو پریشان کرنا چاہتا ہے، انہیں ہی ضرورت ہوتی ہے بہت لمبے ایکسپلینیشنز کی۔ تو اپنی انرجی بچائیں، اپنا مینٹل پیس بچائیں، اپنی زندگی کا کنٹرول خود کے پاس رکھیں اور اپنے آپ کو مینٹل کلیئرٹی اور کانفیڈنس دیں۔ چوتھا پوائنٹ، شکر گزاری کریں اور اپنی کمپیریزن کسی سے نہ کریں۔ ہم سب کبھی نہ کبھی سوشل میڈیا پر یا ہمارے جو آس پاس کے دوسرے لوگ ہیں ان کی زندگی دیکھ کر لگتا ہے کہ ان کی تو زندگی بڑی پرفیکٹ ہے اور ہماری زندگی ایسی نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر کسی کی زندگی کی سٹوری ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ سب کچھ ظاہر نہیں ہوتا جو ہم دیکھتے ہیں، اور کمپیریزن جو ہے ہمیں سٹریس اور ڈسسیٹسفیکشن میں ڈالتا ہے۔ اس کے بجائے چھوٹی چھوٹی بلیسنگز دیکھیں جو آپ کے پاس ہیں، آپ کا فیملی، آپ کی صحت، دوست اور آپ کا گھر، یہ سب چیزیں بہت بڑی نعمت ہے اور ہمیں اس کے لیے شکر گزار رہنا چاہیے۔ ہمیں ہر روز اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ایسا کرنے سے آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا موڈ بہتر ہوتا ہے، آپ کو موٹیویشن ملتی ہے اور آپ کو زندگی دیکھیے گا کہ پیسفل لگنے لگے گی۔ اپنی چھوٹی عادات پر فوکس کریں اور خود کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اور کسی سے اپنی جو ہے کمپیریزن مت کریں۔
یہ چھوٹی سی ہیبٹ ہے لیکن یہ ایک واقعی میں لائف چینجنگ ہیبٹ ہے۔ 5 پوائنٹ یہ ہے کہ خود کو وکٹم نہ بنائیں۔ کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ لائف انفیئر ہے یا پھر ہماری ہی قسمت خراب ہے۔ میں بھی کبھی کبھی ایسا محسوس کرتی تھی، خاص طور پر بہت جب مشکل وقت آتے تھے تب۔ لیکن ہر کسی کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پرابلم سے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود کو وکٹم بناتے ہیں۔ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ میں شکایت نہیں کروں گی اور ہر دن شکر گزاری کے ساتھ شروع کروں گی۔ یہ چھوٹی سی ٹرک ہے جو آپ کے مائنڈ سیٹ کو پازیٹیو بنا دیتی ہے۔ پرابلم سب کو آتی ہیں، مگر شکر گزاری اور کچھ کاموں پر عمل کرنے کے ساتھ آپ ان کا سلوشن ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اپنے پرابلمس کی ذمہ داری قبول کریں اور اپنی طاقت پر فوکس کریں۔ چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ بے فائدہ جھگڑوں سے بچیں۔ زندگی میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن پر جھگڑا کرنا صرف وقت اور توانائی ضائع کرتا ہے۔ میں نے خود یہ محسوس کیا ہے کہ اکثر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے دن کا پورا موڈ خراب کر دیتے ہیں، پورے دن کا۔ مثال کے طور پر جو گھر میں کوئی ہمیں کچھ کہہ دے یا آفس میں یا کہیں بھی باہر کوئی بھی چھوٹی سی بات کہہ دے تو اس کو لے کر ہم پورا دن خراب کرتے ہیں۔ کبھی کبھی 1 2 3 دن اسی طرح سے گزر جاتے ہیں اور ہم اسی بات کو سوچتے رہتے ہیں اور اپنا وقت اور اپنا قیمتی وقت اور اپنا پورا دن ضائع کر دیتے ہیں۔ تو ہماری انرجی لمیٹڈ ہوتی ہے، اسی لیے ضروری ہے کہ آپ سوچ سمجھ کر چوز کریں کہ کہاں آپ نے فائٹ کرنا ہے اور کہاں آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ چھوٹی سی لڑائی چھوڑ دینا ویکنس نہیں بلکہ یہ اسمارٹنس ہے۔ یہ آپ کی مینٹل پیس بچاتا ہے اور آپ فوکس کر سکتے ہیں اپنے ریئل گولز پر۔ اور جب آپ کو لگے کہ کوئی ڈیبیٹ ایسا ہے جو آپ کی انرجی ڈرین کر رہا ہے تو آپ بس جینٹلی اسمائل کریں اور آگے بڑھ جائیں۔ یہ ایک چھوٹا سا اسٹیپ ہے جو آپ کے ذہن کو بہت لائٹ کرتا ہے۔ 7th اسٹیپ، جو کچھ ہے اسی پر فوکس کریں۔ ہم اکثر وہ چیزیں سوچتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن خوشی اصل میں ان چیزوں میں ہے جو ہمارے پاس ہیں۔ میں نے یہ سیکھا ہے کہ شکر گزاری صرف شکر کہنا نہیں ہے بلکہ اپنے پاس موجود چیزوں پر فوکس کرنا ہے۔ جیسے کہ ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے لمحے ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم کھانے پر یا چائے پر بیٹھ کر پوری فیملی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، ان کا ہنسنا، ان کا کھیلنا یا کوئی بھی چھوٹی سی کامیابی، یہ سارے بہت بڑی بلیسنگز ہیں۔ اگر ہم صرف یہی یاد رکھیں کہ ہمارے پاس کیا ہے تو لائف آٹومیٹکلی بہت ہی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ یہ فوکس نہ صرف خوشی دیتا ہے بلکہ ہمیں موٹیویٹڈ بھی رکھتا ہے۔ اپنی زندگی میں جو چیزیں ہیں ان پر کنسنٹریٹ کریں اور باقی چیزیں ٹرسٹ کر کے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں۔ 8 پوائنٹ یہ ہے کہ فیک ایمرجنسیز کو کم کریں۔ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو ماڈرن لائف میں ہمیں ڈسٹریکٹ کرتی ہے، جیسے کہ فون نوٹیفیکیشنز، سوشل میڈیا الرٹس یا ویسے ہی کسی کے میسیجز کا فوراً رپلائی کرنا، فوراً سے کرنا، یہ سب ضروری نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں واقعی میں چھوٹے چھوٹے فیک ایمرجنسیز ہیں۔ میں نے نوٹ کیا ہے کہ جب بھی میں فوراً میسیج کا رپلائی کرنے کی کوشش کرتی تھی، میرا فوکس کم ہو جاتا تھا، اسٹریس بڑھ جاتا تھا اور پروڈکٹیوٹی میری کم ہو جاتی تھی۔ تو میں نے اب ایک رول بنایا ہے کہ صرف ضروری باتوں پر ہی رپلائی کروں گی اور باقی جو غیر ضروری میسیجز ہیں ان کا بعد میں رپلائی دیکھوں گی۔ تو یہ چھوٹی اسٹریٹجی ہے اور واقعی لائف کو بہت آسان بنا دیتی ہے اور آپ کو بہت ذہنی سکون دیتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ آپ کا وقت بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو آپ نے دیکھ کے سوچ سمجھ کے انویسٹ کرنا ہے۔ یہ چھوٹے ڈیسیجن سے آپ کو بڑا ایڈوانٹیج دیتی ہیں۔ 9 پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اوور تھنکنگ نہ کریں۔ اوور تھنکنگ ہیپینس کلر ہے۔ ہم اکثر چھوٹی باتوں کو اتنا اینالائز کرتے ہیں کہ دن خراب ہو جاتا ہے۔ میں خود بھی کئی بار اس فیز سے گزرتی ہوں کبھی کبھی، جیسے کہ پھر وہیں کی کوئی ہمیں کوئی بات کہہ دے تو ہم اس ایک بات کو لے کر پورا دن خراب کرتے ہیں، کئی تو ہفتے گزر جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بات کو لے کر۔ لیکن میں نے یہ سیکھا ہے کہ اوور تھنکنگ کے بجائے ایک بار اس بات کو بیٹھ کے سوچ لینا، اینالائز کرنا اور پھر آگے بڑھ جانا، یہ آپ کا وقت بھی بچاتا ہے اور آپ کا مینٹل پیس بھی بچاتا ہے۔ اور ایک چھوٹی سی ٹپ ہے کہ جب اوور تھنکنگ سٹارٹ ہو تو اپنا مائنڈ ڈسٹریکٹ کریں،